ہاں صاحب، ابھی یہ جو ہے محمد سمیع قادری صاحب، جی جی، محمد سمیع قادری، اب ان کا یہ پوچھنا ہے کہ حلف و مختیات پر روشنی ڈالیں۔ حلف و مختیات کیا ہے، اس پر کچھ وجوہات۔ محمد سمیع صاحب سے تو میں کہوں گا حرف مقطعات کے متعلق دیکھیے 14 حرف مقطعات ہے۔ اچھا، کیا ہے؟ 14 حرف مختیات۔ مقطعات ہے، اور حرف واحد اور حرف کثرت سے بنتے ہیں۔ حرف واحد اور حرف کثرت سے بنتے۔ ان حرف مقطعات کو جاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا میرے لیے کہنا۔ اگر میں کہہ بھی کبھی دوں تو کانوں کے لذت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ویسے میں نے حرف مقطعات میں اسی چینل کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے، رمضان مہینے کے آخری عشرے میں نے قریب 24-25 روزے کے آس پاس بیان کی تھی، لگ بھگ مجھے یاد ہے، حرف مقطعات کے متعلق، اور چند مخصوص اور بہترین اشارات پیش کیے تھے۔ تو ان صاحب سے کہوں گا کہ ہماری اسی چینل کی ویب سائٹ پہ جا کر کے وہ ویڈیو کو آ کر کے دیکھیں اور اسے اوروں کو بھی شیئر کریں، الحمدللہ۔ اور ہاں، مزید اگر 14 حرف مقطعات میں سے کسی مخصوص حرف مقطعات کو اگر تم کو جاننا مقصد ہو تو بطور سوال کے اس مقطعات کا عنوان ڈال دے۔ ہاں جی صاحب، کیونکہ 14 ہے، آپ کس کی طلب میں بیٹھے ہیں مجھے کیا پتا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اچھا صاحب، اور ابھی جو محمد مبین صاحب ہے، ان کا سوال ہے کہ بچپن میں جو نعمتیں روحانی عطا ہوئی، جی 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 وہ جی جی جی، ایک شعور آنے کے بعد یا گناہ کے سبب اگر یہ واپس ہو جاتی ہے یا وہ کبھی چھینی جاتی ہے تو اس کو واپس دوبارہ حاصل کیسا کیا جائے؟ کیا نام بتلایا آپ نے حضرت کو؟ محمد مبین صاحب۔ جناب محمد مبین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سنیے صاحب، پہلے تو میرا یہ متوجہ ہو جائے آپ کے میرے جو کہنے جا رہا ہوں میں۔ دیکھیے صاحب، سامان راستے میں جہاں گرتا ہے وہیں سے تلاش شروع ہوتی ہے۔ سامان جہاں گرتا ہے وہیں سے تلاش شروع کرنی چاہیے، کیونکہ اندازہ ہم پورا شہر ڈھونڈ مارتے ہیں اور خالی ہاتھ لوٹتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں اگر سامان کے گم ہونے کا علم ہوا ہے تو خطا کا بھی علم ہو جانا چاہیے۔ اگر خطا علم میں آ جاتی ہے تو سامان حاصل ہو گیا مطلب، کیونکہ خطا معلوم ہونے پر توبہ لازم آتی ہے۔ جب توبہ ہو جائے گی، معافی تلافی ہوگی، تو اس کا حاصل ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیا بات، حق، یہ واضح حقیقت ہے، ورنہ معمہ ہے، تم نے خطا کچھ اور کی ہوگی، میں مسئلے کچھ اور بتاؤں گا، اس میں مزہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو دوسری بات یہ ہوتا ہے نا کہ معاملہ اگر بچپن کا ہے تو بچپن کی کیا تمیز ہے آپ کے پاس؟ کتنی عمر کو بچپن کہتے ہیں آپ؟ 10 سال کی عمر تک، 15 سال کی عمر تک، 3-4 سال، 5 سال، 6 سال، کب سے تھا آپ کا معاملہ؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، سب سے پہلی بات۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ لگ بھگ 12 سال کے بعد بچوں کا شعور بدل جاتا ہے۔ بچوں کے شعور کے بدلنے سے اشیاء جو روز سامنے ہوتی ہے مگر اس کی قیمت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ قیمت ظاہر ہونے سے ہماری قلب کی اور ہمارے ذہن و دل کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ جب توجہ بڑھ جاتی ہے تو پہلی کی جو ہمارے پاس حاصل شدہ چیز تھی، کوئی بھی چیز ہو علموں کی حیثیت میں، وہ چیز جو ہے مردم پڑنے لگتی ہے، پھیکی پڑنے لگتی ہے، اور ہم اپنے حال کے ساتھ رفتہ رفتہ اس عالم کے اندر نئی نئی چیزوں کے طرف رجوع ہونے لگتے ہیں، اور پیچھے کی چیزیں جو ہے نشان مٹنے لگتی ہے۔ جب ضرورت آن پڑتی ہے
اسی مزاج والے لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں پہلے یہ سب چیزیں تھی، اب نہیں ہے، مگر یہ معلوم ہونے تک بہت دیر ہو چکا ہوتا ہے، اس کی جگہ خالی ہو چکی ہے، اس کی جگہ پر ہم نے اس عالم کے، اس کائنات کے نئے سامان کو بھر لیا ہے. صحیح. خالی جگہ ہوئی، ہم نے اس جگہ بھی خود ہی خالی کی، لاپرواہی سے، غیر توجہ سے. اب نیا سامان اس عالم کی فکر کا اس میں شامل ہو گیا. اب اس کی جگہ کے اوپر ہم جب جاتے ہیں تو کچھ اور سامان مل رہا ہے وہاں پہ، وہ جس کی طلب ہے اب وہ ملتا نہیں. تو بظاہر بات ہے جس طرح اس کو ہٹنا پڑا نئے سامان کے لیے، اسی طرح پرانی چیز کو پانے کے لیے نئے سامان کو ہٹنا پڑے گا. حضرت جس طرح نئی چیزوں کے لیے جونی چیزوں کو ہٹنا پڑا، جگہ فکس ہے، کھانے اتنے ہی ہیں، اضافہ نہیں ہو سکتا نیا، جتنے کھانے ہیں ہے. تو وہ اللہ کی عنایت تھی، اللہ نے کر دی تھی، کھانا بھر کے دیا تھا، تم نے لاپرواہی سے اور بے توجہ سے کھانے کو خالی کر دیا، نئی چیزوں کو اس نے بھر لیا. اب وہ نئی چیزیں جو تمہاری ضرورت میں کبھی آئی تھی سامان بن کر، کام کی چیزیں حیرت بن کے آئی تھی، فکر بن کے آئی تھی، اب ان کو باہر نکالے تاکہ وہ جونا مال پھر واپس آئے. یہی طریقہ دستور ہے اور کچھ نہیں. اور یہ سید علیم صاحب ہے، جی جی، ان کا یہ سوال ہے کہ انسان کے جسم میں ہاتھ کے 2 انگوٹھے کا مقام کیا ہے؟ سید علیم صاحب، انسان کے جسم میں ہاتھ کے 2 انگوٹھے کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے صاحب، ہاتھ اگر تمہارا سیدھا ہے، رائٹ ہینڈ کبھی ہے جب تمہارا، ہاں دایاں ہاتھ ہے کبھی، تو رائٹ ہینڈ اور رائٹ پیر، انگوٹھے دو ہی نہیں ہے، صرف پیروں کے بھی ہے. ہاں سید سمیم صاحب سے بولوں گا، میں چاہوں گا کہ وہ انگوٹھے 4 ہیں. علیم صاحب جو ہے انگوٹھے 4 ہے، توجہ رکھے پہلے آپ. تو اس کی حقیقت صاحب یہ ہے کہ اگر رائٹ ہینڈ ہے کبھی تو اس کا تعلق جو ہے، اسے ہم گردی سے حیات قوت فرش کہتے ہیں، جو فرشی فطرت پر نظامت کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ ریپیئر ہوتی رہتی ہے. اچھا، یہ نظام قدرت ہے وجود کا. اور جو بائیں انگوٹھا، بائیں پیر کا انگوٹھا، اس کا جو تعلق ہے یہ عرشی ہے. اس کی ساری جنبش، ساری حرارت، ساری حرکت اور ساری قوتیں یہ قلب اور دماغ کی طرف جاتا ہے. اس سے قلب کی اور دماغ کی نظامت ہوتی ہے. اس لیے یہ دونوں کی وجہ سے پورا جو ہے وجود حیات ہمارا قائم و دائم ہے. صبح شام ہم جیتے اور مرتے ہیں وہ انہی کی مہربانی سے. گویا کہ ایک ہاتھ میں حیات ہے اور ایک ہاتھ میں موت. ہم روزانہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے سے روزانہ موت پاتے ہیں رات کے ایام میں، اور صبح جب اللہ کو ضروری ہوتا ہے زندگی دینا اور جگانا، تب دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے حرکت دے کے کام لیتا ہے. اور بغیر کسی سپلائر کے، بغیر کسی کرنٹ کے، کسی ڈی پی کے، کسی کنیکشن کے، ہمارے باڈی کے اندر ایک حیات، ایک ہوش بن کے لہر چل پڑتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم جاگتے ہیں. تو صاحب یہ جو ہے میری اپنی فکر معرفت کا مشاہدہ تو وجود کے متعلق، کیونکہ ہمارے پاس وحدت الوجود کی تعلیم چلتی ہے، اس لحاظ سے قلندر کو اس کی نظامت کا بہت خوب علم ہونا چاہیے. اور تمام جو قلندر اپنے پیر سے مناسبت رکھتے ہیں، اور یہ عطائی قلندر عطائے مرشدی ہے، ہم بھی عطائے مرشدی ہے، ہم قلندر بنے نہیں، ہمیں کہاں گیا ہے. کیا بات.
ہمیں کہاں گیا ہے کلندر؟ ہم نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا کہ ہمیں کلندر بننا ہے، وہ انہیں نظر آیا، انہوں نے کہا۔ مگر ہم مانتے ہیں کہ ہم نسبتی کلندر ہیں، اور یہی سچ ہے۔ بیعت کر کے نسبت سے پایا، بیعت کر کے نسبت سے پایا، گھر میں ماں کے سکم سے پیدا نہیں ہوئے کلندر بن کر، علی کی طرح، علی کی طرح۔ علی عطا اللہ ہے، علی کرم اللہ وجہ الکرم ہے۔